بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر اسلامی معاشرے کی پہلی بنیاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک نہایت اہم اور ایمان افروز واقعہ کا مطالعہ کریں گے، اور وہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر۔ یہ صرف ایک مسجد کی تعمیر کا واقعہ نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے، اسلامی ریاست اور اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھنے کا عظیم باب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو سب سے پہلا اور اہم کام جس کی طرف توجہ دی گئی وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ ایک مکمل اسلامی معاشرے کا مرکز ہے۔ ہجرت مدینہ اور نئے دور کا آغاز سن 622 عیسوی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ کے مسلمان، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، بے حد محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے منتظر تھے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ چلتی رہی اور آخرکار ایک مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہی وہ مبارک مقام تھا جہاں بعد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کی گئی۔ زمین کا انتخاب، جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی وہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ انہوں نے خوشی سے وہ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر قیمت لیے زمین قبول نہ فرمائی۔ زمین کی قیمت ادا کی گئی اور پھر مسجد کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں عدل، انصاف اور حقوق العباد کی عظمت سکھاتا ہے۔ تعمیر سے پہلے زمین کی صفائی۔ اس زمین پر چند کھجوروں کے درخت موجود تھے، کچھ پرانی قبریں بھی تھیں اور زمین کچھ ناہموار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر درخت کاٹے گئے، زمین ہموار کی گئی، قبروں کو شرعی طریقے سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد تعمیر کا کام شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی شرکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نگرانی نہیں کر رہے تھے بلکہ خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اینٹیں اور پتھر اٹھا رہے تھے۔ صحابہ کرام کو یہ دیکھ کر حیرت اور محبت محسوس ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محنت کر رہے ہیں۔ اسی دوران صحابہ کرام اشعار بھی پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی دعا کرتے تھے۔ یہ منظر اسلامی قوت اور مساوات کی بہترین مثال تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی مسجد نہایت سادہ تھی۔ اس کی خصوصیات درج ذیل تھی۔ دیواریں کچی اینٹوں کی تھی، ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے، چھت کھجور کی شاخوں سے تیار کی گئی، فرش مٹی اور کنکروں کا تھا۔ اگرچہ مسجد ظاہری طور پر سادہ تھی لیکن روحانی اعتبار سے دنیا کی عظیم ترین عمارتوں میں شامل تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے، ابتدائی مسجد کے 3 دروازے تھے۔ نمبر 1 باب الرحمہ، نمبر 2 باب جبرائیل، نمبر 3 جنوبی دروازہ۔ بعد میں مسجد میں توسیعات ہوتی رہیں اور مختلف ادوار میں
مزید دروازے شامل کیے گئے۔ قبلہ کی تبدیلی: شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ اس تبدیلی کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حصوں میں بھی ضروری تبدیلیاں کی گئی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی اطاعت اور فرما برداری کی عظیم مثال ہے۔ صفا کا قیام: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حصے میں صفا بنایا گیا۔ یہ ایک سایہ دار جگہ تھی جہاں وہ مسلمان رہتے تھے جن کے پاس رہائش یا وسائل نہیں ہوتے تھے۔ یہ لوگ اصحاب صفا کہلاتے تھے۔ ان کی زندگی علم، عبادت اور دعوت دین سے بھرپور تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم کردار: نمبر 1، عبادت گاہ۔ 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کی جاتی تھی۔ نمبر 2، تعلیم کا مرکز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ نمبر 3، عدالتی مرکز۔ لوگ اپنے معاملات اور جھگڑے لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرماتے۔ نمبر 4، مشاورت کا مرکز۔ اسلامی ریاست کے اہم فیصلے مسجد میں مشورے سے کیے جاتے تھے۔ نمبر 5، دعوت و تبلیغ کا مرکز۔ دنیا بھر سے آنے والے وفد جہاں اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ مسجد نبوی اور اسلامی اخوت: مہاجرین مکہ سے آئے تھے جبکہ انصار مدینہ کے رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو اخوت اور بھائی چارے کا مرکز بنایا۔ یہی مہاجرین اور انصار کے درمیان موافقت قائم کی گئی۔ اس اقدام نے اسلامی معاشرے کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ مسجد نبوی اور غزوات: کئی اہم غزوات کی منصوبہ بندی مسجد نبوی میں ہوئی، مثلاً غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق۔ مسلمان مسجد میں جمع ہوتے، مشورہ کرتے اور پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے میدان عمل میں نکلتے۔ مسجد نبوی اور خواتین: اسلام نے خواتین کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت دی۔ عہد نبوی میں خواتین نماز، تعلیم اور دینی رہنمائی کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوتی تھی۔ یہ اسلام کی متوازن اور جامع تعلیمات کی روشن مثال ہے۔ مسجد نبوی کی توسیعات: وقت کے ساتھ مسجد نبوی میں کئی توسیعات کی گئی۔ اہم ادوار: مختلف عباسی، عثمانی اور سعودی ادوار۔ آج مسجد نبوی لاکھوں نمازیوں کی گنجائش رکھتی ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم: مسجد نبوی کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ یہ مقام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے محبت، عقیدت اور احترام کا مرکز ہے۔ ریاض الجنہ کی فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس مقام کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان یہاں نماز اور دعا کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجد نبوی سے حاصل ہونے والے اسباب: نمبر 1، اسلامی معاشرے کی بنیاد مسجد ہے۔ نمبر 2، قیادت کو خود عملی نمونہ بننا چاہیے۔ نمبر 3، اخوت اور اتحاد کامیابی کی کنجی ہیں۔ نمبر 4، علم اور عبادت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نمبر 5، عدل و انصاف اسلامی معاشرے کی روح ہے۔ نمبر 6، مشاورت کامیاب قیادت کی بنیاد ہے۔ نمبر 7، مسجد صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ معاشرے کی تربیت گاہ بھی ہے۔ ناظرین اکرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر تاریخ اسلام کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کی سمت بدل دی۔ ایک سادہ سی عمارت سے شروع ہونے والا یہ سفر آج کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی
دھڑکن بن چکا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت، تعلیم، اخوت، عدل، مشاورت اور اسلامی تحقیق کی ایسی بنیاد رکھی جس کے اثرات آج بھی پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔